جی یہ بہن نے فرمایا کہ والدہ نے بھائی کے نام ایک مکان فلیٹ کروا دیا تھا. اگر پوچھنے کا مقصد یہ ہے کیونکہ سوال کافی طویل ہو رہا تھا کہ اس طرح والدہ کا اس کے حوالے کرنا باقی بچوں کو محروم کرنا ٹھیک تھا کہ نہیں. دیکھیں پہلی بات تو یہ ہے کہ جو زندگی میں کچھ دیا جاتا ہے اس کو ہبہ یا گفٹ کہتے ہیں، اور شرعی لحاظ سے تحفہ ہماری ملکیت سے نکل کر دوسرے کی ملکیت میں اس وقت داخل ہوتا ہے جب ہم اس کو اس کا مکمل مالک بنا دیں، قبضہ اس کو دے دیں اور اس کو اختیار کلی دے دیں. وہ چاہے تو مکان بیچے، کرائے پہ چڑھائے، کسی اور کو گفٹ کرے، ہم بالکل کوئی رکاوٹ نہ کر سکیں تو یہ چیز ان کے منتقل ہو جائے گی. تو اگر بقیہ بچوں کو محروم کر کے ایک ہی بیٹے کو دیا تو یہ ناجائز صورت تھی، اس میں گناہ کا پہلو نکلتا ہے اور ان کو والدہ کو توبہ کرنی چاہیے تھی. اور اب اگر ایسا ہے کہ بیٹے نے والدہ کو ہی باہر نکال دیا ہے تو یہ بہت ہی غلط اس نے حرکت کی ہے، آخرت کا وبال اس پر ہوگا. اس لیے ہم اکثر والدین کو سمجھاتے ہیں کہ آپ کے بعد بچوں کو مل ہی جانا ہے. بالکل زندگی میں کوشش کریں کہ نہ دیں، کیونکہ دے دیتے ہیں پھر بچوں کے رویے تبدیل ہو جاتے ہیں. اور کسی پر یہ کہتے ہیں کہ ہم نے شاید کو پلاٹ بیچا تھا 2.5 لاکھ اس کے اوپر باقی ہیں، ابھی نہیں دیا تو اس پہ زکوٰۃ بنے گی کہ نہیں؟ تو ابھی نہیں بنے گی جب تک وہ آپ کے قبضے میں نہیں آئے گا. قبضے کے بعد پھر زکوٰۃ کا حساب اسٹارٹ ہوگا. اور عدت کے دوران دوسرے بیٹے کے گھر شدید کوئی شرعی عذر ہو پھر تو جا سکتی ہیں، ورنہ نہیں. خالی یہ کہ یہاں دل گھبرا رہا ہے میں وہاں چلی جاؤں، ایسا نہیں ہے. انہیں یہیں گزارنا ہوگا. ہاں جان کا خطرہ ہو، عزت کا خطرہ ہو، ضروریات زندگی پورے نہیں ہو رہے وہاں ہو رہے ہیں تو پھر وہ بالکل جا سکتی ہیں، ورنہ یہیں پر گزاریں گے. اور دعائے قنوت یاد نہ ہو تو ہم نے بتایا تھا 3 دفعہ اللہم اغفر لی، اللہم اغفر لی، اللہم اغفر لی پڑھ دیں، یہ کافی ہے. اور تراویح میں اگر کوئی واجب ترک ہو جاتا ہے، جیسے سورت پڑھنا بھول گئے یا کوئی الحم پڑھنا بھول گئے، آگے نکل گئے، تو سجدہ سہو کر لیں. جیسے فرض اور واجب میں سجدہ سہو ہوتا ہے، یعنی فرض اور وتر کے اندر ایسی سنن نوافل میں بھی غلطی ہو جائے تو سجدہ سہو سے تدارک ہوتا ہے، دوبارہ پڑھنے کی حاجت نہیں ہے. اور فلیٹ اگر انہوں نے ٹریڈنگ کے لیے یا کرائے کے لیے دونوں نیتیں اس میں تھیں تو یہ مال تجارت ہے ہی نہیں. جب ہے ہی نہیں تو اس پہ زکوٰۃ نہیں بنے گی. ٹھیک ہے، ہمارے ساتھ کالرز ہیں مزید، انہیں بھی شامل کر لیتے ہیں آپ کا. جی صاحب کیا فرمائیں گے؟ جی یہ نفلی صدقات اگر نکالنے کے لیے جمع کرتے جا رہے ہیں کہیں، تو جب تک آپ فقیر کو دیتے نہیں ہیں وہ صدقہ وغیرہ نہیں ہے، وہ آپ کا اپنا مال ہے. ایسی زیڈ اکاؤنٹ بنا لیتے ہیں بعض لوگ، اس میں پیسہ رکھتے رہتے ہیں کہ بعد میں زکوٰۃ دیتے رہیں گے. جب تک آپ کی ملکیت سے نکل کر کسی فقیر کی ملکیت میں نہیں جائے گا، نہ وہ صدقے کا مال کہلائے گا نہ زکوٰۃ کا مال، وہ آپ کا اپنا مال ہے. ہاں آپ استعمال کر سکتے ہیں، اور استعمال کر کے پھر اس میں جیسے کہہ رہے ہیں رکھ دیتے ہیں، بہت اچھی بات ہے. اور اس طرح جمع کر کے رکھنے میں بھی کوئی مذائقہ نہیں ہے، بالکل کر سکتے ہیں. لیکن اگر اس پہ پورا سال گزر گیا تو زکوٰۃ بنے گی. پھر یاد رکھیں کہ دوسرے مال کے ساتھ مل کر اگر نصاب ہے تو اسے بھی ملا کر ٹوٹل پر زکوٰۃ نکالیں گے. صرف علیحدہ رکھنے سے وہ مال زکوٰۃ بننے سے باہر نہیں ہوگا. دوسرا، اولاد نیت کرے گی، جیسے ہم بعض اوقات صدقات وغیرہ کرتے ہیں، اس میں تو نیت کرنی ہوتی ہے کہ والدین کو اصال ثواب ہو جائے. خود اولاد کا عمل جو ہے وہ 2 صورتیں ہوتی ہیں اس میں، کہ کیا والدین نے پوری دینی تربیت کی تھی، ذہن بنایا تھا، پھر بچہ نیک عمل کر رہا ہے تو بلوغت کے بعد بھی جتنے نیک عمل کرتا رہے گا والدین کو اس کا ثواب ملے گا. لیکن اگر والدین نے کوئی تربیت نہیں کی، انہوں نے ذہن نہیں بنایا، ویسے کسی اچھی صحبت یا ماحول کی برکت سے بچہ نیک ہو گیا، اب بظاہر تو یہ والدین کے لیے ثواب جاریہ نہیں ہے کیونکہ انہوں نے وہ ذریعہ سبب نہیں بنے. لیکن اللہ کی رحمت بہت بڑی ہے، اللہ تعالیٰ کرم فرما سکتا ہے، تو نا امید نہیں ہونا چاہیے. اور جب بھی کوئی قرآن پڑھیں یا نماز پڑھیں، ہونٹ ہلنا کافی نہیں ہے، بلکہ فقہاء نے فرمایا کہ شریعت نے جہاں فرمایا کہو یا پڑھو اس میں اتنی آواز ضروری ہے کہ اپنے کان سنیں. لہذا اگر فرض ہے اور آپ نے آواز کان تک نہیں پہنچائی تو فرض ادا نہیں ہوگا. اور اگر مستحب ہے تو ثواب نہیں ملے گا جب تک کہ اپنے کان تک آواز نہ پہنچ جائے، اس لیے اتنا کرنا چاہیے. اور سسرال کا گولڈ ہو یا میکے سے ملاؤ، اگر آپ کی ملکیت میں کر دیا گیا تو وہ پھر بہن کو ہی زکوٰۃ نکالنی ہے. پھر یہ نہیں کہ تو سسرال والوں نے دیا تھا اس کے میں نہیں نکالوں گی، میکے والے کے میں نکالوں گی. اگر آپ کی ملکیت میں ہے، مالک بنا دیا گیا تو آپ مالک ہیں، آپ کو زکوٰۃ دینی ہوگی. اور زیور اولاد کے لیے رکھا ہے تو ہماری بہن نے کویسچن ایسے کیا، شاید ان کے ذہن میں یہ ہے کہ اگر ہم استعمال کر لیتے تو ہم پہ شاید زکوٰۃ بنتی. دیکھیں جب اولاد کے لیے زیور آپ نے رکھ دیا اور اولاد نابالغ ہے تو پھر وہ اس پہ زکوٰۃ بنے گی نہیں، چاہے آپ استعمال کریں یا نہ کریں. لیکن استعمال کرنا نہیں چاہیے. نابالغ بچے کا مال بغیر ضرورت کے استعمال نہیں کر سکتے ہیں. لیکن اگر کر بھی لیتی تو اس کا مطلب یہ نہیں تھا کہ آپ پر زکوٰۃ بنے گی. نابالغ کا مال ہے، اس پہ زکوٰۃ بلوغت تک نہیں بنے گی. اور سورہ اخلاص جیسے آپ نے خود ہی سوال کر لیا تھا، تو آپ سوال کیا. جی کہ نہیں، میں نے کہا آپ نے وہ اچھا ویلڈ کویسچن تھا کہ جب دعائے قنوت پڑھ دی تو اس کے بعد تو سورت پڑھنے کی حاجت نہیں ہے، تو پھر نہیں پڑھنی چاہیے. جنازے میں جو اٹھاتے ہیں یہ ہمارے ہاں عرف بن گیا ہے
کہ ہر ایک اٹھاتے ہوئے کلمہ شہادت بلند آواز سے کہتا ہے. اچھا پیچھے والے بھی پڑھتے نہیں ہیں، میں نے دیکھا ہے. وہ شروع میں تو آواز زور سے کرتے ہیں، پھر منہ کر کے ختم کر دیتے ہیں. تو ایک رسم سی بن گئی ہے. تو بہرحال نہ تو یہ جنازہ اٹھاتے ہوئے یا کندھے پہ لیتے ہوئے اس طرح بلند آواز سے کہنا لازم ہے، نہ کلمہ شہادت پڑھنا لازم ہے. ہاں اچھا ہے ذکر الہی کرتے جائیں اور واقعی پورا کلمہ پڑھنا چاہیے اور کان تک آواز پہنچے تو باعث نزول رحمت ہے، مردے کو اس سے نفع ہوگا. ٹھیک ہے، ہمارے ساتھ کالرز ہیں. بہت شکریہ جی صاحب. جی یہ انہوں نے فرمایا کہ کہتے ہیں کہ انسان کو اللہ نے انسانیت کے لیے پیدا کیا، عبادت کے لیے تو فرشتے ہی کافی تھے. یہ بالکل غلط ہے. وما خلقت الجن والانس الا لیعبدون. یہ آیت اس قسم کے فاسد خیالات کو رد کر رہی ہے. اللہ تعالیٰ فرماتا ہے میں نے جنوں اور انسانوں کو فقط اپنی عبادت کے لیے پیدا کیا. انسانیت ضمنی چیز ہے، اصل چیز ہے. اسلام مذہب ہوتا ہے، عبادت ہوتی ہے. اس کے بعد انسانیت کے ناطے تو کافر اور جانوروں پر بھی انسان رحم کرتا ہے. لیکن اس لیے ہمیں پیدا، اگر یہی مقولہ لے لیا جائے کہ انسانیت کے لیے پیدا کیا، عبادت کے لیے تو فرشتے کافی ہیں، تو پھر ہم پہ عبادت تو لازم ہی نہیں ہونی چاہیے. تو یہ اس طرح کے بے سروپا مقولوں کو ہرگز آگے فارورڈ نہیں کرنا چاہیے. اور بازو کا ڈھانپنا عورت کے لیے لازم ہے کیونکہ اس کے ستر میں داخل ہے. اگر کلائی کا کچھ حصہ بھی کھلا رہا اور 3 سبحان اللہ کی مقدار کھلا رہا تو نماز ٹوٹ جائے گی، فاسد ہو جائے گی. اس لیے اچھی طریقے سے بہنوں کو اپنے آپ کو ڈھک کر نماز ادا کرنی چاہیے. واش روم میں بسم اللہ پڑھنا یہ بے ادبی ہے. اس کا طریقہ یہ ہوتا ہے کہ واش روم میں داخل ہونے سے پہلے ہی باہر آپ دعا بھی پڑھ لیں، بسم اللہ پڑھ لیں اور دعا بھی پڑھ لیں، اور پھر اس کے بعد الٹا قدم رکھ کر اندر داخل ہوں. یہی مستحب طریقہ ہے. اور یہ مطلب بعض اسرائیلی روایتوں میں آیا، اسرائیلی روایتیں وہ کہلاتی ہیں جو بنی اسرائیل سے منقول ہو کر آئیں. لیکن وہ ہر روایت ٹھیک نہیں ہوتی ہے. جیسے یہ روایت کہ وہ ایسی روایات ہیں کہ جانور اپنے اوپر مصیبتوں کو لے لیتے ہیں اور خود مر جاتے ہیں. ہمارے مذہب اسلام میں اس کا کوئی تصور نہیں ہے، ایسا نہیں ہوتا. اللہ تعالیٰ نے ازل سے ہی جو مصیبت جس کے لیے مخصوص رکھی بطور آزمائش وہ اس تک ضرور پہنچے گی. جانور اپنے اوپر نہیں لیتے ہیں. ٹھیک ہے. آپ کے مزید سوالات کو شامل کر لیتے ہیں. السلام علیکم. یا سنت میں اگر صورتوں میں ترتیب الٹی کر دی تو اس پر سجدہ سہو نہیں ہوتا. یہ تلاوت کے آداب میں سے ہے، نماز کے واجبات میں سے نہیں ہے. تو یہ مناسب نہیں تھا. اور اس میں بھی یہ ہوتا ہے کہ قصدن اگر آپ نے پہلے ایک صورت پڑھی اور پھر اگلی رکعت میں اس سے پچھلی صورت قصدن جان بوجھ کے پڑھی تو گناہ کی صورت بنتی ہے. اور اگر آپ کو ذہن میں نہیں رہا، بھول گئے تھے، اچانک آپ نے پچھلی شروع کر دی تو اس کو کنٹینیو رکھیں، پھر کوئی گناہ کی صورت بھی نہیں ہے. لیکن سجدہ سہو دونوں صورتوں میں نہیں ہوگا. اور وضو روک کر قرآن پاک کی تلاوت کرنا یہ مناسب نہیں ہے. کہ اگر پیشاب وغیرہ کا غلبہ ہے تو بہتر ہے کہ پہلے تازہ وضو کر لیں اور اس کے بعد قرآن پاک پڑھیں، کیونکہ انتقال ذہن وہی ہوتا رہے گا اور یہ مناسب نہیں ہے. اسی وجہ سے نماز میں سرکار نے منع فرمایا کہ اللہ کی طرف توجہ کے بجائے کسی اور طرف توجہ رہے گی، اس لیے وضو پہلے کر لیں، اس کے بعد پھر تلاوت وغیرہ کریں. جی ایصال ثواب کے لیے نوافل بالکل پڑھ سکتے ہیں، بلکہ نوافل ہی نہیں کوئی بھی نفلی عبادت قرآن پاک پڑھیں اس کا ثواب ایصال کر دیں. نفل طواف کر سکتے ہیں. اور علامہ شامی رحمۃ اللہ علیہ نے تو یہاں تک فرمایا ہے کہ آپ جو فرض واجب سنت جو بھی عبادت کرتے ہیں اس کا ثواب ایصال کیا جا سکتا ہے. اور قرآن پاک کے پڑھنے کے دوران اذان ہو جائے تو ادب یہی ہے کہ آپ قرآن روک دیں، پہلے اذان کا جواب دیں. اور سر پر حالت روزہ میں مہندی لگانے میں کوئی حرج نہیں ہے. یہ 20 لاکھ والا کویسچن سمجھ میں نہیں آیا تھا معذرت. جی زکوٰۃ لگتی ہے یہ؟ جی بالکل 20 لاکھ اگر ہیں تو زکوٰۃ بنے گی. بالکل مکان کے لیے رکھے ہوئے یہ بتا رہی ہیں. دیکھیں ایک تو ہوتا ہے جمع کر رہے ہیں مکان کے لیے، پیمنٹ فوراً نہیں کرنی ہے تو اس پہ زکوٰۃ بنتی رہے گی. اور اگر سال پورا ہو گیا اور فوری طور پہ پیمنٹ کرنی ہے، چاہے 1-2 مہینے میں بھی کرنی ہے، تو پھر یہ حاجت اصلیہ کہلائے گی. یعنی حاجت اصلیہ میں مشغول اور مستغرق مال کہلاتا ہے یہ. اس پر زکوٰۃ اب نہیں ہوگی. ٹھیک ہے، بہت شکریہ.